حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بات سمجھ لی جائے کہ خان صاحب یہ کلمات کیوں پڑھتے رہے ہیں اپنی سپیچز میں، تو ان کی تحریک کا سارا فلسفہ سمجھ آ جائے گا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی ان سے کسی انٹرویو میں پوچھتا کہ خان صاحب یہی آیت کیوں چنی آپ نے، یعنی سورہ فاتحہ کی جب قرآن شروع ہی ہوتا ہے تو بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین فرسٹ آیا، الرحمن الرحیم سیکنڈ آیا، مالک یوم الدین تھرڈ آیا۔ تو یہ تین آیات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ بھی ایک اسلوب ہے، اس پہ بھی کبھی بات ہوگی انشاءاللہ کہ یہ کیوں پہلے۔ اس کے فوراً بعد اللہ کی تعریف کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ سیدھا ایک کلیم کیا، اور وہ کلیم کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اگر آپ اس آیت پہ غور کر لیں تو ان کا سارا فلسفہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب کسی طاقت کے آگے جھکنے والے ہیں یا نہیں، کسی سے سودا کرنے والے ہیں یا نہیں، یعنی آپ کو کہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں نا کہ وہ جیل سے آئے تھے اور بڑے خوش و خرم تھے اور بڑے وہ کانفیڈنس میں تھے، میری جان اگر ان کلمات کو سمجھ لیا جائے تو شاید آپ کے بھی حالات ویسے ہی ہو جائیں گے۔ تو یہ کلیم یہ ہو رہا ہے کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیرے بندے ہیں، ہم کسی آقا کے بندے نہیں ہیں، صرف تو ہمارا آقا ہے، ہم صرف تیرے بندے ہیں، ہم صرف تیرے بندے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہوتا، عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹلی کمپلیٹلی سرنڈر کر کے فالو کیا جائے۔ اگر آپ نے یہ کلیم کر لیا کہ ہم صرف تیرے بندے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ خالصتاً ایک رشتے میں بند گئے۔ آپ نے یہ وعدہ کر لیا اللہ سے کہ یا اللہ ہمارا وعدہ ہے تم سے کہ ہم کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے،